الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق دوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما، اور ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، اور جہاں تاریک تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور خوب فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور بتاتے ہیں اس انداز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کا کیا حال تھا۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں،
KGN گروپ کے زیر اہتمام 3 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل کا آج آخری دن ہے، اور اس سب سے آخری یعنی تیسری محفل میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کی غرض سے یہ فقیر حاضر آیا ہے۔ اپنے شعور کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے اور جو میلاد پاک کو منانے کا طریقہ ہے اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ کہوں رب تبارک و تعالی اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کو ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کسی اور مہینے کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تمام کے تمام مہینے اسی ماہ مبارک کے صدقے میں پیدا کیے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس مہینے کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی سرداری اور اس کا منصب و مقام سب سے زیادہ بلند و بالا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو آمنہ خاتون کے شکم سے جناب عبداللہ کے گھر میں مکہ معظمہ کی سرزمین پر صبح صادق کے وقت امام الانبیاء تشریف لائی ہیں، اور وہ آقا کہ رب تبارک تعالیٰ نے جن کے حوالے سے خود فرمایا کہ محبوب، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں ساری کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتا چلا کہ یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ محبوب کب پیدا ہوئے؟ وہ اسی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی ولادت اس مہینے میں، تو اس کی نسبت کی بنیاد یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ بزرگی والا بن گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ ہمیں آپ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بزرگ نے فرمایا کون سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ سب سے زیادہ بزرگی والا، عظمت والا، برکت والا، نعمت والا مہینہ، اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو یہی ساری باتیں آپ ربیع الاول شریف کے بارے میں کہتے ہیں، یہ مہینہ سب سے زیادہ بزرگی والا، عظمت والا، برکت والا۔ آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یا تو رمضان شریف کو کہیں کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یا تو ربیع الاول شریف کو کہیں کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ آپ دونوں مہینوں کے بارے میں ایک بات کیوں کرتے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا ہم جو رمضان شریف کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور ہم جو ربیع الاول شریف کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ تو نوجوان نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے زیادہ بزرگی والا ہے؟ ان دونوں مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے زیادہ عظمت و برکت والا ہے؟ تو بزرگ فرماتے کہ اس کے بھی دو جواب، اس کے بھی دو جواب۔
نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بھلا دو جواب کیسے ہو سکتے ہیں، یا تو ربیع الاول شریف کے مقابلے رمضان شریف کا مہینہ سب سے زیادہ بزرگی والا ہوگا، یا تو رمضان شریف کے مقابلے ربیع الاول شریف کا مہینہ سب سے زیادہ بزرگی والا ہوگا۔ آخر اس سوال کے دو جواب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دونوں مہینے افضل ہیں، دونوں مہینے عظمت والے ہیں، دونوں مہینے بزرگی والے ہیں، اور یہ دونوں صحیح ہے، اور دونوں یہ جواب بھی میرا دو جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اگر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو گے تو رمضان شریف کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اگر دل کی نگاہوں سے دیکھو گے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ رمضان شریف سے بھی زیادہ بزرگی والا۔ بزرگ فرماتے ایک جواب عقل کی بنیاد ہے اور ایک جواب عشق کی بنیاد ہے۔ فرماتے عقل کی نظر سے دیکھ تو رمضان شریف میں اللہ نے بندے کی روزی کو بڑھا دیا، انعامات کو بڑھا دیا، ایک نیکی کریں 70 کا ثواب ملے، نفل پر عمل کریں فرض کا ثواب ملے، فرض پر عمل کریں 70 فرضوں کا ثواب ملے۔ تو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، عقل کی نگاہوں سے دیکھیں تو رمضان شریف کا مہینہ یہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور اگر عشق کی نگاہوں سے دیکھیں، اگر دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو ماننا پڑے گا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ یہ رمضان شریف سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ مہینہ نہ ہوتا اللہ رمضان شریف کے مہینے کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، اور حبیب جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضور کی ولادت کی رات فرماتے لیلۃ القدر سے افضل، اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں، ریزن بیان کرتے کیوں؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے لیلۃ القدر اس لیے افضل ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا، اور شب ولادت مصطفیٰ اس لیے افضل ہے کہ اس رات تو صاحب قرآن پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو قرآن کے نزول کی بنیاد وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی ہے، تو شب ولادت مصطفیٰ صاحب قرآن کی ولادت کی بنیاد یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہو گئی ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر آتے ہیں، شب ولادت مصطفیٰ میں محبوب پروردگار زمین پر آئے ہیں، اللہ کے حبیب زمین پر آئے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں شب قدر کی برکتیں، شب قدر کی رحمتیں، شب قدر کے انعامات صرف مسلمان کے لیے ہے، لیلۃ القدر سے صرف مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن آقا کی ولادت سے ساری کائنات کو فائدہ ہوا ہے کہ لیلۃ القدر ہمارے لیے رحمت و برکت ہے، لیکن شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، کیونکہ رحمت للعالمین پیدا ہوئے ہیں، میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک فرقہ یا بہت سے باطل فرقے یہ اعتراض کرتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے اعتراضات کا سلسلہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں تب سے جاری و ساری ہے۔ حالانکہ الحمدللہ
علماء اہل سنت کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، علماء اہل سنت کو اللہ نے وہ علم دیا ہے، علماء اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ باطل فرقوں نے جب بھی کوئی اعتراض کیا ہے ہمارے علماء نہ راستہ بدلتے ہیں نہ بگلے جھانکتے ہیں، بلکہ ان کے ہر اعتراض کا جواب دیتے ہیں، اور ایسا جواب ہمارے علماء دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان باطل فرقوں کو کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے۔ معاملات اہل سنت پر اعتراض ہو یا عقائد اہل سنت پر اعتراض ہو، ہمارے علماء نے ہمیشہ ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اگر آپ دیکھیں، آپ نے جو ہزار سے زائد کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کو دیکھیں، الف لیلا کی داستانیں نہیں لکھی، عشق محبت کے واقعات نہیں لکھے، آپ نے حکایات نہیں لکھی، بلکہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس سے امت مسلمہ کے عقائد کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اعمال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جتنے باطل فرقوں کے اعتراضات تھے، ہر اعتراض کے جواب میں میرے امام نے کتاب لکھا ہے، اور کچھ اعتراضات تو ایسے تھے جن کے جوابات میں کئی کتابیں آپ نے لکھی ہے، کئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے کل بھی تھے، آج بھی۔ ان کے اعتراضات کے جوابات ہمارے علماء دے چکے، لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے اور گھما پھرا کر ہر سال وہی سوال عام عوام سے پوچھا کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے علماء کے پاس نہیں جاتے، پڑھے لکھوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ یہ اعتراض کرنے والے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بے پڑھا لکھا سنی مل جائے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والا، جمعرات مزار پہ جانے والا ایسا سنی ملے جو نماز کا پابند نہ ہو، صرف عرس منانے والا ہو، صندل نکالنے والا ہو، ڈھول بجانے والا ہو، محض رسم و رواج والا ہو۔ ان کو پڑھا لکھا مل جائے تو یہ راستہ بدل دیتے ہیں، اور بے پڑھا لکھا مل جائے تو رات بھر گیان دیتے، رات بھر اس کو سمجھائیں گے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا، جب سے سوشل نیٹ ورکنگ کا دور آیا، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، ان ساری چیزوں کو دیکھیں، جب سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، ان کے سوالات اور ان کے حملے بھی تیز ہو گئے۔ ہر سال نئے میسیجز آتے، ہر سال نئے میسیجز، نئے اعتراضات، نئے سوالات۔ ایک سوال انہی میں سے یہ بھی ہے کہ تم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ہر سال مناتے تو کیا بتاؤ نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہر سال منانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ نے خوشی منا لی، آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے خوشی منا لی، حلیمہ سعدیہ نے خوشی منا لی، تو اس دور میں جو تھے انہوں نے ان کی ولادت کی خوشی منا لی۔ اب یہ ہر سال کیا ضرورت ہے میلاد منانے کی؟ ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیا نبی ہر سال پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ہر سال ان کا میلاد ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ہم تیرے سوال کا جواب دیں گے، ہمارے ایک سوال کا جواب دیں۔ لیلۃ القدر، شب قدر، جس کی فضیلت اللہ نے قرآن مقدس میں پوری ایک سورے کی شکل میں نازل فرما دیا ہے۔ شب قدر ہم بھی مناتے ہیں، تم بھی مناتے ہو، آخر ذرا بتاؤ لیلۃ القدر منانے کی وجہ کیا ہے؟ شب قدر سیلیبریٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ان کی طرف سے، ہم شب قدر اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، تو اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا یہ رات اس لیے افضل ہے کیونکہ اس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ہم سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ
اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ 1450 سال پہلے نازل کیا تھا یا آج نازل ہو رہا ہے؟ پچھلے سال نازل ہوا ہے، 2 سال پہلے نازل ہوا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں نہیں، 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا۔ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں، قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا، آج تم شب قدر کیوں مناتے ہو؟ آج لیلۃ القدر کیوں مناتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہم آج اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا، اس کے نزول کی بنیاد یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو گئی اور اللہ نے اس کی افضلیت قرآن میں بیان کیا، اس لیے جب بھی وہ رات آئے گی اس رات کو منایا جائے گا۔ ہم پوچھتے ہیں تم آج کیوں مناتے ہو؟ قرآن نازل 14.5 سال پہلے ہوا تھا، آج کیوں مناتے ہو؟ کیا ہر سال نازل ہوتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں نہیں، نازل تو 1450 سال پہلے ہوا تھا لیکن ایک بار نازل ہوا، اب قیامت تک جب بھی وہ رات آئے گی اس رات کو منایا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح سے قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، لیکن جب بھی وہ رات آئے گی اس رات کو منایا جائے گا۔ اسی طرح سے صاحب قرآن آئے ہیں 12 ربیع الاول کو، لیکن جب بھی وہ تاریخ آئے گی قیامت تک وہ تاریخ منائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب قرآن نہ ہوتے تو کیا قرآن ہوتا؟ یہ قرآن صاحب قرآن کا صدقہ ہے، ورنہ قرآن تو وہ کتاب ہے۔ اللہ نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہم اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر تو نے قرآن ہم پر نازل کر دیا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن کا بوجھ اٹھانے کے لیے دنیا کے پہاڑ بھی تیار نہیں ہیں، معذوری کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے جس قرآن کے بوجھ کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے اس قرآن کے بوجھ کو سینے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اور جب نبی کے سینے نے اٹھایا ایسا ہلکا کر دیا، ایسا ہلکا کر دیا ہے آج ہماری قوم کے 10-12 سال کے بچے بھی حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ تو قرآن احسان ہے صاحب قرآن کا، تو قرآن کے ملنے کی خوشی مناؤ اور صاحب قرآن کے آنے کا دن نہ مناؤ۔ یہ کیسی جہالت ہے، یہ کیسی بدبختی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی کی میلاد سے جلنے والوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی کی میلاد کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ کتنا بڑا احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اپنے حبیب کی میلاد منانے والوں کے گھر پیدا کیا۔ اس سال ایک نیا سوال آ رہا، آج ہی کسی صاحب نے مجھے بھیجا، میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں اگر اجازت ہو تو، حالانکہ میرا موضوع کچھ اور ہے لیکن یہ باتیں عقیدے کی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ میں بتاؤں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سوال کیا جاتا ہے کہ تم جو میلاد مناتے ہو کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ کیا عمر فاروق اعظم نے منایا تھا؟ کیا عثمان غنی نے منایا تھا؟ کیا حضرت علی نے منایا تھا؟ کیا جناب ابو ہریرہ نے منایا تھا؟ کیا حضرت بلال نے منایا تھا؟ کیا سلمان فارسی نے منایا تھا؟ کیا صحابہ اکرام نے منایا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو تمہارا سوال ہے کہ صحابہ نے نبی کی میلاد نہیں منایا تھا تو یہ میلاد منانا ظاہر ہے کہ بدعت ہو گیا، یہ میلاد نہیں منانا چاہیے کیونکہ صحابہ نے نہیں منایا تھا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے یہ اصول آپ کہاں سے لے کر آ گئے، یہ طریقہ آپ کہاں سے لے کر آ گئے، یہ سوال آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ کیا قرآن میں ایسا کہیں لکھا ہے؟ کیا بخاری مسلم میں کہیں ایسا لکھا ہے کہ وہی کام قیامت تک کے لیے جائز ہے جو صحابہ نے کیا ہے اور ہر وہ کام ناجائز ہے جو صحابہ نے نہیں کیا ہے؟ کیا بتاؤ قرآن و حدیث میں کہیں ایسا لکھا ہے؟ پھر یہ اصول کہاں سے لے کر آیا؟ وہی کام جائز جو ابو بکر صدیق نے کیا، وہی کام جائز جو عمر فاروق اعظم نے کیا، وہی کام جائز جو جناب سلمان فارسی نے کیا، اور جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کام جائز نہیں۔
یہ اصول کہاں سے آپ لے آئے؟ یہ فارمولا کہاں سے آپ لے آئے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم ان سے کہیں گے کہ صحابہ اکرام نے سینکڑوں ایسے کام تھے جو نہیں کیے، جو آج ہم بھی کر رہے ہیں، تم بھی کر رہے ہو۔ اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح میرے نبی سے کرایا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کون سا ہال بک کیا تھا؟ کیا صحابہ اکرام نے 70-80 ہزار روپے کے ہال بک کیے تھے؟ اس میں 1-1.5 لاکھ کا ڈیکوریشن کیا تھا؟ کیا بتاؤ شادیوں کے کارڈ وہ چھپاتے تھے؟ کیا بتاؤ لوگوں کو وہ اس طرح سے انوائٹ کرتے تھے؟ کیا ان کے یہاں پر بوفے سسٹم لگتا تھا؟ ان کی شادیوں میں کتنے ڈشز بنتے تھے؟ ان کے یہاں کون سے جھومر لگتے تھے؟ ان کے یہاں کون سا اسٹیج لگتا تھا؟ میں پوچھتا ہوں تم جو کہتے ہو صحابہ نے نہیں کیا تو تم کہاں سے لے آئے؟ میں پوچھتا ہوں کیا کسی صحابی نے کبھی کیک کھایا تھا؟ کیا میرے نبی نے کبھی بسکٹ کھایا تھا؟ آج ناشتے میں جو پاؤ کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو، بٹر کھاتے ہو، کیا کسی صحابی نے کھایا تھا؟ یہ جو تم کہتے ہو یہ مغلئی ڈش ہے، یہ اٹیلین ہے، یہ جو ہے چائنیز ہے، یہ جو ہے رشین ہے، اور یہ پنجابی ہے، یہ ساؤتھ انڈین ہے، یہ نارتھ انڈین ہے، یہ دہلی طرز کا کھانا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو تم نے ڈشز بانٹ رکھا ہے الگ الگ طرح کی، کیا صحابہ نے کبھی کھایا تھا؟ فرائیڈ رائس کا ثبوت لا کر بتا دو، نوڈلز کا ثبوت لا کر بتا دو، پیزا برگر اور کیک کا ثبوت لا کر بتا دو۔ یہ جو ساری چیزیں آج تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، اس پر ناجائز و حرام کا فتویٰ نہیں لگتا، لیکن جب نبی کی میلاد کی بات آتی ہے تو تم اعتراض کرتے ہو۔ اب ممکن ہے یہ کہے گا ہم بات دین کی کر رہے ہیں، تم سوال دنیا کا کرتے ہو، ہم کھانے پینے کی بات نہیں کرتے، ہم بات دین کی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے چلو ٹھیک ہے، ہم دین میں بھی سینکڑوں ایسی چیزیں دکھا سکتے ہیں جو آج تم بھی کر رہے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں، اور صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ کیا صحابہ کے دور میں امام کو تنخواہ دی جاتی تھی؟ کیا مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال کی سیلری فکس تھی؟ کتنی سیلری تھی ان کی؟ کیوں اپنی مسجدوں میں امام کی تنخواہ دیتے ہو؟ بند کرو۔ صحابہ نے تو نہیں دیا تھا۔ حضرت بلال اذان دینے کا کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ آج تم نے جو مؤذن کو تنخواہ میں رکھا ہے 4000 دوں گا، 2 مہینے کے بعد میں پھر سوچیں گے تو بڑھا دیں گے۔ یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ کیا یہ صحابہ کا طریقہ؟ یہ گلی کوچوں میں گھوم گھوم کے چندہ مانگنا کیا صحابہ کا طریقہ؟ صحابہ اکرام نے کیا 3 مالے کا دارالعلوم بنایا تھا؟ کیا ان کے یہاں دستار باندیاں ہوتی تھی؟ ان کی مسجد میں کیا کارپیٹ تھا؟ ان کی مسجد 3-4 فلور کی ہوتی تھی؟ ان کی مسجد میں کیا جھومر لگے تھے؟ ان کی مسجد میں کیا بلب لگے تھے؟ ان کی مسجد میں کیا نل لگے تھے؟ ان کی مسجد میں کیا کارپیٹ بچھا تھا؟ بتاؤ کیا ان کی مسجدوں میں اے سی لگا تھا؟ ان کی مسجدوں میں پنکھا لگا تھا؟ اگر بات مدرسے کی کروں، آپ بتاؤ کیا مدرسوں میں آج جیسے ہمارے یہاں سلیبس سیٹ ہے، فرسٹ ایئر یہ پڑھائیں گے، سیکنڈ ایئر یہ پڑھائیں گے، تھرڈ ایئر یہ پڑھائیں گے، کہیں 7 سال میں عالم بنتا ہے، کہیں 10 سال میں عالم بنتا ہے، کہیں 12 سال میں مفتی بنتا ہے۔ یہ سارا فارمیٹ جو ہم نے بھی سیٹ کیا ہے اور تم نے بھی اپنے مدرسے کے لیے سیٹ کیا ہے، کیا بتاؤ صدیق اکبر نے، عمر فاروق اعظم نے، جناب ابو ہریرہ نے، سلمان فارسی نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے کیا تھا؟ تو یہاں تمہیں ناجائز و حرام کیوں نہیں نظر آتا؟ تمہیں ساری چیزیں صرف نبی کے میلاد پر نظر آتی ہیں۔ تو سنو، پوری ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، یہ جتنے باطل فرقے ہیں نبی کی میلاد پر اعتراض کرنے والے ہیں، یہ اعتراض کریں اور سر پٹک پٹک کے مر جائیں، لیکن جب تک روئے زمین پر ایک سنی باقی رہے گا، قیامت تک نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میرے امام نے فیصلہ کر دیا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج کوئی اپنا برتھ ڈے منائے تو پرابلم نہیں ہے، آج کوئی بیوی کا برتھ ڈے منائے تو پرابلم نہیں ہے، آج کوئی اپنی اولاد کا برتھ ڈے منائے تو پرابلم نہیں ہے۔ آج دنیا
کیا کیا کرتی ہے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم اگر جھنڈا لگائیں تو کہتے جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ 12ویں کو جو جھنڈا لگایا تم نے کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جلوس میں جو جھنڈا لے کر نکلتے ہو کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تو ہمارے جھنڈے کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی مودی صاحب سے بھی پوچھ لینا 15 اگست کو لال قلعے پہ جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ 26 جنوری کو دیش میں جھنڈا لہرانا کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر تو اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان کا خود کا معاملہ یہ ہے 15 اگست اور 26 جنوری آئے اپنے مدرسے میں یہ خود بھی ہمارے ملک کا جھنڈا لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اخبار میں تصویر چھپے اور لوگ کہیں کہ یہ بھی اچھے ہندوستانی ہیں، یہ بھی سچے ہندوستانی ہیں. تو 15 اگست اور 26 جنوری کو اگر جھنڈا لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے، تو 12ویں شریف کو جھنڈا لگائے تو کیا تکلیف ہے بھلا؟ اور یہ اعتراض کرنے والے کریں تو ان سے کہنا، اگر کہیں یہ 12ویں کو جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت، تو ان سے کہنا کہ یہ اسی کتاب میں لکھا ہے جہاں 15 اگست اور 26 جنوری کا اجازت دی گئی ہے. اس کا جواز اور اس کی اجازت بھی اسی کتاب میں جہاں 15 اگست اور 26 جنوری کی اجازت دی گئی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت میں بتاؤں؟ اجازت ہے آپ کہاں سے ثابت؟ آمنہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خود فرماتی ہیں جب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جبرائیل اپنے ہاتھوں میں 3 جھنڈے لے کر زمین پر آئے تھے. کتنے لے کر آئے تھے؟ 3 جھنڈے. اچھا، جبرائیل جو 3 جھنڈے لے کر آئے تھے کہاں سے لے کر آئے تھے؟ محمد علی روڈ سے. کہاں سے لائے تھے؟ بریلی شریف سے. 3 جھنڈے کہاں سے لائے تھے جبرائیل نے؟ برا جبرائیل رہنے والے سدرۃ المنتہا کے، اور یہ لاتے ہیں پیغام اللہ کی طرف سے اپنے حبیب کی جانب، انبیاء کی جانب. اب ظاہر ہے کہ جبرائیل جھنڈا کہیں اور سے نہیں لے کر آئے تھے، جہاں سے چلے تھے وہاں سے لے کر آئے تھے. جبرائیل جنت سے جھنڈے لے کر آئے تھے. اے مسلمانوں، اب جانتے ہو آپ اچھی طرح سے جبرائیل اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا وہی ہے جس کا حکم اللہ عطا کرتا ہے. تو جب جبرائیل جھنڈے لے کر چلے، اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اے جبرائیل روز تو خالی ہاتھ جاتا تھا، آج جھنڈے لے کر کیوں جا رہا ہے؟ اور ایسا تو نہیں کہ جبرائیل جھنڈا بغل میں چھپا کر لے کر چلے تھے کہ اگر اللہ نے دیکھ لیا تو منع کر دے گا، اس لیے چھپا کر لے چلے. وہ بھی ایک ہوتا تو چھپا لیتے. 3 جھنڈے تھے. 3 جھنڈے میرے پیارے آقا کے پیروانوں جنت سے لے کر چلے. اب اگر جنت سے لے کر آئے تو پتا چلا اللہ کی مرضی سے لے کر آئی. اور لا کر کیا کیا؟ آمنہ خاتون فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا اللہ کے گھر خانے کعبہ پہ لگا دیا ہے. تو پتا چلا 12ویں شریف کو اللہ کے گھر خانے کعبہ پہ جھنڈا لگانا جائز ہے. تو جب اللہ کے گھر پر جھنڈا لگانے کی اجازت ہے تو جو آ رہے ہیں ان کے امتی اپنے گھر پر لگائیں تو کیا ناجائز ہے؟ کیا ناجائز ہے؟ تو آگئی بات سمجھ میں آپ کے. تو اس دن جھنڈا لگانا جبرائیل کی سنت ہے. جب جبرائیل جھنڈا لائے اللہ نے منع نہیں کیا تو یہ پھر ملا کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ اور وہ بھی ملا نہیں، کٹ ملا. کٹ ملا آپ نے سنا ہوگا نا. کٹ ملا سے مراد آدھا ادھورا. نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. نیم حکیم ہو، آدھا ادھورا حکیم ہو، اس کے پاس کوئی مریض چلا جائے تو وہ خطرے جان بن جاتا ہے، وہ حکیم خطرے جان بن جاتا ہے، اور نیم ملا خطرے ایمان بن جاتا ہے. ایسے بہت سے مارکیٹ میں نیم ملا ہیں، بہت سے، میں نام نہیں لیتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں میلاد منانے والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے. تو جھنڈا لگانے کی اجازت ہے، جائز ہے. آگئی بات سمجھ میں آپ کی. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں میلاد منانا بدعت ہے. صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. ہم جب میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں، یہ چاہے آپ کے علاقے میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، میلاد شریف کے نام پر جب محفل سجتی ہے تو شروع سے لے کر آخر تک کیا بتائیے کوئی کام ایسا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے؟ کوئی کام ایسا ہے؟ جب سب سے پہلے محفل شروع ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟
سب سے پہلے جب محفل شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈھول بجایا جاتا ہے، طبلہ بجایا جاتا ہے، عورتوں کو لا کر اسٹیج پر بے پردہ کھڑا کرتے، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت۔ اب بتاؤ، ابو بکر نے قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور صحابہ نے بھی قرآن کی تلاوت کیا ہے۔ آگے بات سمجھیں۔ اب اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کے بعد کیا ہوگا؟ حضور کی نعت پاک سنائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھی جناب معین الدین چشتی صاحب نے آپ کو نعت شریف سنائی، تو حضور کی نعت شریف سنائی جاتی ہے، اور حضور کی نعت پڑھنا یقیناً یہ بھی صحابہ کی سنت مبارکہ ہے کہ جناب حسان بن ثابت آقا کے سامنے آقا کی نعت مبارکہ سناتے تھے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ آقا کو نعت سناتی تھی، حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ آقا کو نعت شریف سناتے تھے۔ تو اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کی نعت پڑھنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اور صرف صحابہ کی سنت نہیں، قرآن دیکھو تو سارا کا سارا قرآن بھی تو نبی کی نعت ہے، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ کہیں مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، کہیں ان کے جائے ولادت کی بات ہو رہی ہے، کہیں ان کے شہر مبارک کی بات ہو رہی ہے، کہیں ان کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، کہیں ان کی زلف عنبری کی بات ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہم اسٹیج پر چڑھ کر نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب قرآن، صاحب قرآن، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب نعت شریف کے بعد کیا ہوا؟ نعت شریف کے بعد میں آپ کے سامنے آیا، اور میں نے آنے کے بعد جو گفتگو شروع کی تو یقیناً میری گفتگو ایسی نہیں ہے، ہمارے علماء کے خطابات ایسے نہیں ہیں کہ اس کو سننے کے بعد عوام جو ہے وہ ڈسکو میں جانا شروع کر دے، پب میں جانا شروع کر دے، آوارہ گردیاں شروع کر دے۔ ہماری تقریریں سننے کے بعد اے مسلمانوں، نبی کی میلاد کی محفل میں جو آتا ہے، رب تبارک تعالیٰ یقیناً علماء کے خطابات سننے کے بعد ان کے دل میں برائی کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آنے والے بے نمازی ہوتے ہیں، وہ نماز والے بن جاتے ہیں، آنے والے داڑھی منڈے ہوتے ہیں، وہ داڑھی رکھنے والے بن جاتے ہیں، آنے والے ناچ گانے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت اور نعت نبی سننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو تیسرا کام ہے، جو بیان ہوتا ہے، وہ بیان بھی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ بیان کے اندر ہم جب نبی کی میلاد میں بیان کرتے ہیں تو امت مسلمہ کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ کہیں حضور کے ولادت کی بات ہوتی ہے، کئی حضور کے بچپن کی بات ہوتی ہے، کئی حضور کے ولادت سے پہلے کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی حضور کی کرامات، آپ کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی معجزات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی اختیارات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی سیرت کی بات ہوتی ہے، کبھی صورت کی بات ہوتی ہے، اور یقیناً یہ جو ساری گفتگو ہے یہ وہ ہے جو صحابہ کرام نے بھی کیا۔ آگے بات سمجھ میں آپ کی؟ اب اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ میرا بیان مکمل ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اور آپ صلاۃ السلام پڑھیں گے، یہی ہوگا نا؟ اور صلاۃ السلام کیا کوئی کہے گا ابو بکر نہیں پڑھتے تھے، عمر نہیں پڑھتے تھے؟ کہے گا کوئی؟ اے مسلمانوں، آج بھی فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کے وقت 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کوئی اور نہیں ہے، یہ آ کر صرف ہمارے آقا پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور فرمایا گیا ایک فرشتہ آنے کے بعد جو چلا گیا اب قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ صحابہ ایک بار وہ فرشتے ایک بار آ جائیں تو دوبارہ انہیں موقع نہ ملے، اللہ تبارک تعالی ہمیں بار بار حبیب پر درود و سلام کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درود و سلام پڑھنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو پانچویں چیز ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں. یہی ہوتا ہے نا. کوئی شرک نہیں, کوئی کفر نہیں, کوئی حرام و ناجائز کام نہیں. جب محفل ختم ہوئی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, تیرے محبوب کا ذکر ہم نے کیا, ان کی میلاد ہم نے منائی, اے اللہ تو ہمیں ان کا صدقہ عطا فرما دے, ان کا اتارا عطا فرما دے. تو ان کے صدقے میں دعا کرتے ہیں. اور جانتے ہو اللہ سے دعا کرو, اللہ ناراض نہیں ہوتا. دنیا کے دولت مند سے مانگو, دنیا کے سخی سے مانگو, دنیا کے دھنوان سے مانگو, اس کا منہ ٹیڑھا ہوتا ہے, وہ جھڑکیاں دیتا ہے, وہ دینے سے انکار کرتا ہے. لیکن قربان میرے رب کی رحمت پر آقا فرماتے ہیں اللہ سے دعا مانگا کرو کہ بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے. تو آخر میں دعا ہوتی ہے, تو اس دعا سے بھی اللہ ناراض تو نہیں ہوتا نا. تو اب شروع سے لے کر آخر تک میں نے 5 چیزیں گنائی, اور یہ ساری چیزیں میں نے بتائی صحابہ کرتے تھے نا, صحابہ کرتے تھے نا. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہم نے جو یہ اپنی میلاد کی محفل کا فارمیٹ سیٹ کر لیا کہ ہم 5 چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے کرتے. صحابہ اکرام الگ الگ کرتے تھے, تو جب یہ ساری چیزیں جدا جدا جائز ہیں تو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے کرے تو بھی جائز ہے. کیا ناجائز ہو جائیں گی؟ کہ صحابہ چلو ٹھیک ہے کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, نعت شریف پڑھتے تھے, نیکی کی دعوت دیتے تھے, درود بھی پڑھتے تھے, دعا بھی کرتے تھے, لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے تھے, الگ الگ کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ الگ الگ کرتے تھے, ہم نے ایک ساتھ کر لیا, تو کیا ناجائز ہو جائے گا؟ میں مثال دوں, ان کم عقلوں کے بارے میں آپ کو مثال دوں, آپ مجھے جواب دیں. چاول کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بتائیے. میں نے یہ تو نہیں کہا پتنجلی کا چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے, میں نے یہ کہا عام چاول کی بات کر رہا ہوں. کھاتے کہ نہیں کھاتے بتائیے. آپ کے علاقے میں تو بہت سے ایسے کہیں گے کہ چاول نہیں کھاؤ تو پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کہتے ہیں چاول نہیں کھاؤ تو پیٹ ہی نہیں بھرتا, ایسا لگتا ہے کھانا ہی نہیں کھایا میں نے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب میں اسی چاول کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, گھبرا کیوں رہے ہو؟ چاول کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اچھا ڈرے نہیں, میں بھی کھاتا ہوں. اب تو بولیں گے نا انشاءاللہ. اب یہ آپ کا سیٹ اپ جو ہے, یا تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں یا تو یہاں دیکھ سکتا ہوں. اب یہاں دیکھتا ہوں یہ فری ہو جاتے ہیں کہ اپنے کو نہیں بولنا ہے کیونکہ اپنی طرف تو نظر نہیں ہے, یہ فری ہو جاتے. تو میں بھلے نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ بول تو سکتے ہیں نا, بول تو سکتے ہیں. تو آپ بھی ذرا جواب دیں. چاول کھانا, گیہوں کا کھانا, یہ جتنی طرح طرح کی دالیں آتی ہیں ان کا کھانا, ٹماٹر کھانا, پودینہ کھانا, دھنیا کھانا, گرم مسالے کھانا, ہرے مسالے کھانا, گوشت کھانا, پانی کا پینا, ساری چیزیں جائز ہیں. اب یہ ساری جائز چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے 10 محرم کو کھچڑا بناؤ, کھچڑا ناجائز ہے, کھچڑا ناجائز ہے. یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. ساری چیزیں جائز, سب کو جمع کر کے 12ویں شریف کو ہم نے بریانی بنا لی, بریانی ناجائز ہے. ہم نے 11ویں کو پلاؤ بنا لیا, پلاؤ ناجائز ہے. ہم نے حلوہ بنایا, حلوہ ناجائز ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کون سی ناجائز چیز ہے؟ اگر سب بنانے کے بعد گو موتر ڈال دیتے تو کہتے یہ ناجائز ہے, اب یہ حرام ہے. لیکن ہم نے تو ساری جائز چیزیں جمع کی. اب ایک ایک الگ الگ تھی, سب کو جمع کر کے ہم نے حلوہ بنا دیا, زردہ بنا دیا, پلاؤ بنا دیا, بریانی بنا دی, کھچڑا بنا دیا. تو اب یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً جب ساری چیزیں جدا جدا جائز ہیں, سب کو جمع کر لو تو بھی جائز ہے. تو ہم میلاد میں جو کچھ کرتے ہیں صحابہ سب کرتے تھے نا. آ گئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اچھا یہ جو ناجائز کا فتویٰ لگاتے ہیں, آپ کے یہاں بھی ہوں گے, یہ جو ناجائز کا فتویٰ لگاتے ہیں آپ ان کو دیکھیں, یہ بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. فتوے بھی لگاتے ہیں اور مل جائے تو دبا کے کھاتے بھی ہیں, اور کھاتے ہوئے پکڑے جائیں تو کہتے میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ اگر کھاتے ہوئے پکڑے جائیں تو فوراً پلہ جھاڑ کے کہتے میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں. ہم کہتے یہی فرق تو تجھ میں اور ہم میں ہے, یہی فرق تو سنیوں میں اور تجھ میں ہے. ہم روزانہ جو گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں اسے اناج سمجھ کر کھاتے ہیں, اور جس پر غوث اعظم کا نام آ جائے اسے نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں.
ہم صبح شام جو گھر میں کھاتے ہیں اسے اناج سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جس پر کسی ولی کی نسبت جڑ جائے اسے نیاز سمجھ کر کھاتے ہیں۔ اور جانتے ہو ہم کہتے ہیں یہی سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں ہے، نہ اس کو اناج و نیاز میں فرق معلوم ہے، نہ تجھ کو اناج و نیاز میں فرق معلوم ہے۔ اب بتاؤ کتے کے سامنے اگر بھٹیار کھانے کی روٹی رکھ دی جائے اور تاج محل ہوٹل کی روٹی رکھ دی جائے اور اس سے کہا جائے تاج والی ہی کھانا، اوبرائے والی ہی کھانا، انٹر کانٹیننٹل والی ہی کھانا، 5 اسٹار والی ہی کھانا، اب اس کتے کو فرق معلوم ہے؟ ڈھابے کی ہو، بٹیار کھانے کی ہو، آپ کے گھر کی ہو، 5 اسٹار ہوٹل کی ہو، اس کو فرق معلوم؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو جیسے اس کتے کو ان روٹیوں میں فرق نہیں معلوم، اسی طرح تجھے نیاز و اناج میں فرق نہیں معلوم۔ کھاتا بھی پیٹ بھر کے ہے، بکواس بھی کرتا ہے، اسی لیے نبی نے کہا کھائے ہم سے الجھے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 2-3 جو اعتراضات تھے، امید ہے کہ اس کے جواب سمجھ میں آگے ہوں گے آپ کے، اور یہ جوابات وہ ہیں جو آپ کو اپنی نسلوں تک بھی منتقل کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سنیو، مطمئن رہو، کوئی اپنے آپ منہ میاں مٹھو بنے، کوئی اپنے نام سنہرے حروف میں لکھ کر لے آئے، کوئی اپنے آپ کو جنتی جماعت کا ماننے والا کہے، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، میں منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، کل قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی اور فرقہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ، اور اس کی ضمانت کیوں جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے کسی ولی کو کسی جماعت میں پیدا نہیں کیا، سارے ولی اہل سنت میں پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء۔ کسی فرقے میں کوئی ولی نہیں نظر آئے گا آپ کو، کوئی ولی نظر نہیں آئے گا، سارے ولی اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ اس جماعت میں پیدا ہوئے جو اولیاء کی جماعت تھے، جو حق والوں کی جماعت تھے، اور میں تو کہتا ہوں یہ جماعت عشق والوں کی جماعت ہے، عشق والوں کی۔ ہم لوگ تو عشق والے، محبت والے، اور جانتے ہو کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت کس کا کیا بنے گا یہ اس کی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فرماتے تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جب محبت ہی پر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ قیامت میں کس کا کیا ہونا ہے، یہ دار و مدار محبت پر ہے، تو اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ہم کیوں نہ غوث اعظم سے محبت کریں، ہم کیوں نہ غریب نواز سے محبت کریں، ہم کیوں نہ عبد الرحمان شاہ بابا سے محبت کریں، ہم کیوں نہ خواجہ بختیار کاکی سے محبت کریں، ہم کیوں نہ صابر کلیری سے محبت کریں، ہم کیوں نہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرے، ہم کیوں نہ بریلی کے تاجدار سے محبت کرے، ہم کیوں نہ صوفی حمید الدین ناگوری سے محبت کرے، ہم کیوں نہ مخدوم مائمی سے محبت کرے، ہم کیوں نہ وارث پاک سے محبت کرے کہ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے فرمایا اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو یہ جماعت عشق والوں کی جماعت، یہ حق والوں کی جماعت ہے کہ الحمدللہ، اور بلند آواز سے کہیں، سینے سے آواز آئے۔ اب کل کوئی کتنا کنفیوز کرے اس کو اس کے حال پر چھوڑیں، ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مطمئن ہیں الحمدللہ۔ ہمارے باپ دادا پردادا سارے کے سارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، ہمارا بھی تعلق اسی جماعت سے ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمارے بعد جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ ہماری نسلیں بھی اسی جماعت سے وابستہ رہیں گی۔ تو ہم میلاد منانے والے کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بات محبت کی تھی، یہاں تک پہنچا جو میرا اصل موضوع تھا۔ اگر اجازت ہو تو میں اس طرف لے چلوں آپ کو۔
میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے جوانی دی ہے تو یقیناً یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ اس جوانی کو ضائع مت کرو، اس جوانی کو برباد مت کرو، اس جوانی کو تباہی اور بربادی کے راستے پر مت ڈالو۔ جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھو، اور اگر جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو، اللہ کی دی نعمت کا استعمال اپنی مرضی سے نہ کرو بلکہ دینے والے پروردگار کی مرضی کے مطابق کرو۔ آج ہماری قوم میں یہاں کا رہنے والا نہیں، لیکن ان گلیوں سے گزرتا ہوں اکثر، ان گلیوں سے گزرتا ہوں اکثر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، آنے والا دور کیسا ہوگا۔ آج ہماری قوم کا جوان ہی گالی گلوز نہیں کرتا، بلکہ ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھدی بھدی گالیاں دیتے ہیں۔ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے یہ گالیاں دینا؟ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے یہ جھوٹ بولنا؟ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے یہ لوگوں کا مذاق اڑانا؟ کہاں سے سیکھا ہے یہ لوگوں نے نظریں بچا کر کسی کی چیز کو چرا لینا؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کون سی تعلیم و تربیت ہے؟ کس ماحول میں پروان چڑھ رہے ہو؟ ایک اسلامک اسکالر کہتے ہیں، میں ایک سفر پر تھا، فلائٹ کے ذریعے جا رہا تھا، میرے بغل میں ایک عیسائی عورت بیٹھی تھی، اس عورت کی گود میں 3-3.5 سال کا بچہ تھا۔ وہ اسکالر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا سرو کیا گیا، جب تمام لوگوں کو کھانا دیا گیا، ماں نے اپنے بچے کو قریب بلایا، گود میں بٹھایا اور ایک لقمہ اٹھایا، بچے کے منہ میں ڈالا۔ بچے نے کھانے کے بعد دوبارہ منہ کھولا، ماں نے کہا بیٹا پہلے تھینک یو کہو تب میں دوسرا بائٹ دوں گی۔ بچے نے تھینک یو کہا، ممی تھینک یو۔ ماں نے دوسرا لقمہ دیا، پھر منہ کھولا، ماں نے کہا پھر سے تھینک یو کہو۔ اس بچے نے پھر کہا ممی تھینک یو۔ اب اس ماں نے تیسرا لقمہ ڈالا، پھر سے کہلوایا تھینک یو کہو۔ وہ اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ ماں نے پورا کھانا کھلانے تک اپنے بچے سے 36 مرتبہ تھینک یو کہلوایا، 36 ٹائمز۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بچہ تھا، یہاں وہاں بھاگ دوڑ رہا تھا، مجھے پیر لگ گیا۔ جیسے ہی مجھے پیر لگا، ماں نے بچے کو ڈانٹا اور کہا انکل سے سوری کہو، سوری کہو۔ بچے نے شرمندگی میں نظریں جھکا دی، گردن جھکا کر کھڑا رہا، لیکن ماں نے نہیں مانا۔ ماں نے کہا سوری کہو، پہلے سوری کہو، اور اس وقت تک ڈانٹتی رہی جب تک کہ بچے نے مجھ سے سوری نہیں کہہ دیا۔ میں پوچھتا ہوں، ایک عیسائی عورت اپنی اولاد کو بچپن سے یہ تعلیم دے رہی ہے، اپنی اولاد کو بچپن سے یہ تربیت دے رہی ہے، اور آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ارے وہ عیسائی تھی، اپنے بچے سے 36 مرتبہ ہر لقمے پر اس نے تھینک یو کہلوایا ہے۔ آج ہماری ماں اپنے بچے کو کھلانے سے پہلے کیا کہتی؟ بیٹا بسم اللہ پڑھ لو، بیٹا کھانے کی دعا پڑھ لو، بیٹا کھانے کے بعد تم نے الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا، پینے کے بعد الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا۔ آج کیا ماں اپنے بچے کو یہ تعلیم دے رہی ہے؟ آج کیا ماں اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہی ہے؟ اگر کسی کانوینٹ اسکول میں اپنی اولاد کا داخلہ کرانا ہو، انٹرویو کی ڈیٹ ملتی ہے تو ماں 2.5 سال کے بچے کو توتلی زبان سے بول بھی نہیں پاتا، اسے بٹھا کر ABCD رٹاتی ہے، اسے جیک اینڈ جل رٹاتی ہے، اسے 1 2 3 4 رٹاتی ہے، اسے دن رات یاد کراتی ہے۔ واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادرس نیم، واٹ از یور مدرس نیم۔ وہ جانتی ہے کہ 10 تاریخ کو ہونے والے
انٹرویو میں میرے بچے سے یہی سوال پوچھا جائے گا. اپنے بچے کو کانوینٹ اسکول میں داخل کرانے کے لیے ایک ماں محنت کرتی ہے, ایک باپ محنت کرتا ہے, لیکن میں پوچھتا ہوں اپنی اسی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے, نبی کا صحیح معنوں میں غلام بنانے کے لیے, اللہ کی رضا والے راستے پر چلانے کے لیے کیا آج ماں باپ محنت کرتے ہیں؟ ارے مجھے تو شرم آتی کہتے ہوئے. اگر کسی یونیورسٹی میں, اگر کسی کالج میں گالی گلوچ کی ڈگری ملتی, اگر کسی یونیورسٹی کے اندر جھوٹ بولنے کی ڈگری ملتی اور کورس ہوتا تو یقیناً یہ پڑھانے والے پروفیسرز مسلمان ہوتے, کیونکہ مسلمانوں سے اچھی اچھی گالیاں کون دینا جانتا ہوگا بلا بتاؤ؟ مسلمانوں سے زیادہ دھڑلنے سے بڑھ کر جھوٹ کون بولنا جانتا ہوگا بتاؤ؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہمارے اخلاق کا ایسا جنازہ اٹھ گیا, ایسا جنازہ اٹھ گیا. اگر راستے میں کوئی سبیل لگاتا ہے تو اس سبیل پر گلاس جو رکھا جاتا ہے اس 20-25 روپے کے اسٹیل کے گلاس کو بھی چین سے باندھا جاتا ہے. اگر اسے جنجیروں سے نہ باندھیں گے تو اسے بھی کوئی نہ کوئی چرا لے جائے گا. اگر مسجدوں کے استنجا خانے میں چپل رکھی جاتی ہے تو وہ بھی الگ الگ پیروں کی رکھی جاتی ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ مسلمانوں آج تمہارے اخلاق کا ایسا جنازہ نکل گیا ہے کہ تم سبیلوں سے گلاس چرانے میں بھی پیچھے نہیں ہٹو گے, تم مسجد کے استنجا خانے سے چپلیں چرانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹو گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ 1450 سال پہلے آقا نے جو قربانیاں دی تھی, کیا یہی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ میدان احد میں جو 14 صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, طائف کے میدان میں آقا نے جس میں ناس کو لہو لہان کرایا تھا, احد کے میدان میں 72 صحابہ نے اپنی جانوں کو لٹایا تھا. حضرت بلال نے کوڑے کھائے تھے, عمر فاروق اعظم کو شہید کیا گیا, ابو بکر صدیق کو گالیاں دی گئی, عثمان غنی کو شہید کیا گیا, کربلا کے میدان میں نبی کا سارا کنبہ اجاڑ دیا گیا. کیا یہ سب اسی دن کے لیے تھا تاکہ ہم جھوٹے ہو, ہم مکار ہو, ہم فریبی ہو, ہم دھوکے باز ہو, ہم ایک دوسرے سے حسد رکھنے والے ہو, ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے ہو؟ آج شادیوں میں ڈی جے لگانے کا کتنا اہتمام ہے, نماز پڑھنے میں بتائیے کتنا اہتمام ہے, مسجدوں کے لیے جانے کے لیے کتنا اہتمام ہے. اگر کسی کے گھر شادی بیاہ ہو 3 دن 3 رات جاگے اف تک نہیں کہتا, لیکن اس کے علاوہ باقی سال بھر فجر کی نماز میں کتنے اٹھتے نظر آتے ہیں, کتنے بستر کو چھوڑتے نظر آتے ہیں. اے مسلمانوں یاد رکھنا, آج جو ذلتیں ہیں, آج جو رسوائیاں ہیں, آج جو بمباریاں ہیں, آج سیریا میں مارے جا رہے ہیں, آج فلسطین میں مارے جا رہے ہیں, آج برما میں زندہ جلائے جا رہے ہیں, آج عراق میں مزارات کو ڈھایا جا رہا ہے, ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً میں کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ کارواں کیوں لوٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ کارواں کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, فجر میں نہیں اٹھتے کیوں؟ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. فجر میں نہیں اٹھ رہے ہو, امریکہ کا ہاتھ ہے. یہ بازار میں بیٹھے جو جھوٹ بولتے ہو کیوں؟ اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش کام کر رہی ہے نا. بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہو کیوں؟ کیونکہ عیسائیوں کی چال ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں نوٹ بندی کو لے کر پریشان ہو, ایک آدمی کو گالیاں دے رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانکو. فجر نہیں پڑھتے قصور کس کا؟ اسرائیل کا. ظہر نہیں پڑھتے قصور کس کا؟ یہود و نصارہ کا. عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتے قصور کس کا؟ امریکہ کا. جھوٹ بولتے ہو قصور کس کا؟ پی ایم کا. وعدہ خلافی کرتے ہو قصور کس کا؟ سی ایم کا. یہ سارے قصور ان کے ہیں, ہم تو دودھ کے دھلے لوگ ہیں, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, اوروں کے سر تھوپنا بڑا آسان ہے, اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے گناہ کو دیکھنا, اپنی اصلاح کرنا اور توبہ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. اوروں کے سر تھوپ کر نکل جاتے. آج میری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا؟ کون سا گناہ ہے جو نہیں کرتا؟ کون سی برائی ہے جو نہیں کرتا؟ کون سی عیب ہے جو نہیں پائے جاتے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کو گناؤں.
ہاں سرسری طور پر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جوانی عیش و عشرت کے لیے نہیں، جوانی دنیا کی رنگینیوں کا مزہ لوٹنے کے لیے نہیں، جوانی دنیا کی لذتوں میں کھو کر الجھ کر رہ جانے کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ وہ کیا 5 چیزیں ہیں؟ فرماتے زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں بتاؤ؟ آج مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، ظہر کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا، فلاں قبرستان میں لے جایا جائے گا۔ دوسرا دن آیا پھر اعلان فلاں صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مغرب کے بعد جنازہ اٹھایا جائے گا۔ کہیں راستے میں بورڈ لگے ہیں، کہیں اعلان ہو رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں کے انتقال کے اعلان تو اب تک سینکڑوں بار سن چکے ہو، راستے میں لگے بورڈ بھی اب تک 20 بار پڑھ چکے ہو، لیکن کیا کبھی دل میں خیال نہیں آتا آج میں اس کا اعلان سن رہا ہوں، کل میں نہیں رہوں گا اور اسی مسجد سے میرے انتقال کا اعلان کیا جائے گا، کل اسی چوراہے پر میرے نام کا بورڈ لگا ہوگا۔ کبھی خیال آتا ہے؟ کبھی سوچتے ہو پتہ نہیں کون سا نشہ کر لیا ہے ہم نے، کون سی دھن سوار ہے، کون سی مستی ہے؟ بائک چلاتے وقت دیکھو انہیں، راستے میں سٹنٹ دکھاتے وقت دیکھو انہیں، بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت دیکھو انہیں۔ یوں لگتا ہے جوانی آئی ہے دنیا کو پیرے تلے جھکانے کے لیے، جوانی آئی ہے ماں باپ کو ڈرانے کے لیے، جوانی آئی ہے دنیا پر راج کرنے کے لیے، جوانی آئی ہے یہ جسم کی طاقت آئی ہے لوگوں کو پیروں تلے رونگنے کے لیے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہمارے اور آپ کی طرح ہزاروں جوان دنیا سے روزانہ جاتے ہیں، اگر ہم کل بھی تھے آج بھی ہیں تو یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے، ہم کل بھی ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے آقا فرماتے زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، کہیں الحمدللہ۔ اگر صحت مند ہے تو کہیں اللہ کا احسان ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے، ہم نے بیماروں کو دیکھا ہے، صرف ان کے بچے ان کے مرنے کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ بستر پر پڑا 68 سال کا کینسر کا مریض خود بھی آنے والوں سے کہتا ہے دعا کرو اللہ موت دے دے، دعا کرو میرے بچوں کو مجھ سے نجات مل جائے۔ اب ان کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اب مجھ سے تکلیف نہیں برداشت ہوتی۔ اے مسلمانوں، تم نے مریضوں کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھتے تو یقیناً آقا کے فرمان پر عمل کرتے۔ آقا فرماتے صحت کو بیماری سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ اسی طرح فرماتے ہیں دولت کو غربت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، غربت سے پہلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ATM کے باہر لائن لگایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح 4 بجے سے جا کر کھڑے رہے اور شام 5:30 6 بجے یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ پیسہ ختم ہو گیا ہے کل آنا؟ اے مسلمانوں، اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بامبے میں رہتے ہیں، ان گاؤں دیہات کے غریب غربا کے بارے میں سوچو، 4 5 گاؤں کے بیچ میں ایک بینک ہوا کرتی ہے۔ ارے وہ تو سال بھر بھی اگر بینک جاتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بینک کا مطلب ہے آدھا دن برباد ہو جائے گا۔ اب ایسی پریشانی کے عالم میں ان کا آدھا دن نہیں بلکہ زندگی کے کتنے دن ضائع ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آقا نے فرمایا دولت کو غریبی سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں خالی وقت کو مصروفیات سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ آج فری ہو اللہ کا شکر ادا کرو، کل بزی ہو جاؤ گے پھر یہ وقت نہیں ملنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایک وقت ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹھا ہوں صبح سے مکھی مار رہا ہوں، ایک گراہک نہیں آیا۔ اور کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ یار صبح سے پیشاب کرنے کی فرصت نہیں ملی، 3 بج گئے اب تک کھانا نہیں کھایا ہے میں نے۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا مصروفیات سے پہلے
खाली वक्त को अल्लाह की नेमत समझो। और इसी तरह फरमाते हैं जवानी को बुढ़ापे से पहले अल्लाह की नेमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले अल्लाह की नेमत समझो। नाचना हो तो जवानी में नाचेंगे, अय्याशियां करना हो तो जवानी में करेंगे, लड़कियों से दोस्ती करना हो तो जवानी में करेंगे, डीजे लगाकर ठुमके जवानी में लगाएंगे, बाइक लेकर स्टंट जवानी में दिखाएंगे, आवारा गर्दियां जवानी में करेंगे, गाली गलौज जवानी में करेंगे, रात रात भर घर से गायब जवानी में रहेंगे। हम जवानी को यूं तबाही और बर्बादी के आग में झोंक देते हैं। और जब बात नमाज की होती है हम सोचते बूढ़े हो जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो कुरान पढ़ेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो मस्जिदों में आएंगे जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो कुर्ता पैजामा पहनेंगे, बूढ़े होंगे तो हज करने को चले जाएंगे। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, बात दीन की हो तो बुढ़ापे के इंतजार में बैठे हैं, और बात दुनिया की हो तो जवानी में भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। जबकि आका ने फरमाया बुढ़ापे से पहले जवानी को अल्लाह की नेमत समझो। मैं पूछता हूं आज हम नमाजों के लिए बुढ़ापे के इंतजार में, हज के लिए बुढ़ापा, कुरान की तिलावत के लिए बुढ़ापा, दाढ़ी के लिए बुढ़ापा, कुर्ता पैजामा के लिए बुढ़ापा। सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी से यह क्यों नहीं कहा ऐ आका मैं कलमा तो पढ़ूंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा, उम्र गुजर जाने दो, जब कमर झुक जाएगी, जब बुढ़ापे को पहुंचूंगा तब आकर कलमा पढ़ूंगा। नहीं नहीं, उमर ने कलमा मेरे नबी का जवानी में पढ़ा है, उमर ने कलमा, अबू बकर ने कलमा जवानी में पढ़ा है, उस्मान गनी ने जवानी में पढ़ा है, हजरत बिलाल ने जवानी में पढ़ा है, जनाबे सलमान फारसी ने जवानी में पढ़ा है। और अगर मौला अली की बात करूं, अली तो जवानी का भी इंतजार नहीं करते, अली तो वो है जिन्होंने नबी का कलमा बचपन में पढ़ लिया। हम नेकियों के इंतजार में जब बूढ़े होंगे तो करेंगे, बूढ़े होंगे तो। बस आखिरी बात अर्ज करूंगा, इजाजत है आप? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आओ मैं मदीने की गलियों का एक जवान दिखाता हूं आपको। अगर हमारे और आपके जैसे लोग उस दौर में होते तो यकीनन इस्लाम पूरी दुनिया में न पहुंचा होता। ये कैसे जानिसार थे। जनाबे हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शादी की पहली रात दुल्हन से मुलाकात हुई। कौन सी दुल्हन है? पहले मिले नहीं है, पहले देखा नहीं है, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है, घुमाया फिराया नहीं है, आज निकाह हुआ, मुलाकात हुई है, अभी पहली रात है शादी की, बीवी के साथ बिस्तर पर मौजूद थे। अचानक मदीने की गलियों में ऐलान हुआ, ऐ मुसलमानों अपने घरों से निकलो, इस्लाम को तुम्हारे रगों के खून की जरूरत है, इस्लाम को तुम्हारी जिंदगियों की जरूरत है, निकलो इस्लाम के नाम पर पैगंबर इस्लाम ने तुम्हें बुलाया है। अचानक कुफ्फार और मुशरिकीन ने हमला किया, हमें मुकाबले के लिए चलना है। जब ये ऐलान की आवाज जनाबे हंजला के कानों से टकराती है, फौरन बीवी से जुदा हो जाते हैं, बिस्तर से उतर जाते हैं। अपनी बीवी से कहा मैं तो चला, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मेरे आका ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा आपने क्या सोचा मैं आपको रोकने वाली हूं, मैं आपको मना करने वाली हूं? नहीं नहीं, खुशी खुशी आप जाइए, आका ने बुला लिया, अब कौन कोई होता है रोकने वाला, आप खुशी खुशी जाएं। हाँ लेकिन जाते जाते ऐ मेरे शौहरे नामदार मुझसे एक वादा करते जाएं। जनाबे हंजला ने कहा तुम कौन सा वादा चाहती हो बताओ, आखिर क्या चाहती हो? जनाबे हंजला की बीवी, पहली रात है दुल्हन की, वो कहती है कि मैं ये चाहती हूं आप मैदान जिहाद की तरफ जा रहे हैं, आप जिंदा आएंगे या शहीद होंगे अल्लाह बेहतर जानता है, फिर मुलाकात होगी नहीं होगी अल्लाह बेहतर जानता है, इसलिए मैं चाहती हूं जाते जाते आप मुझसे ये वादा करते जाएं, अगर मैदान जिहाद में आप शहीद हो गए तो आप वादा करें जिस तरह जमीन पर आपने मुझे अपनी दुल्हन बनाया है ऐसे जन्नत में भी मुझे अपनी दुल्हन बना लेंगे, जन्नत में भी मुझे अपने निकाह में कबूल कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जनाबे हंजला ने वादा कर लिया। वादा करने के बाद निकलते हैं। आप जरा सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर वहां हम और आप होते तो हमारी बीवी क्या कहती? हमारी वो बीवी जो हमारे बगल में बैठकर टीवी सीरियल देखती,
مسجد سے اذان کی آواز آتی حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو والیوم کم کر کے بہت بڑا احسان کر لیتے، والیوم کم کر کے بہت بڑا اللہ کی رضا کا کام کر لیتے۔ اس کے بعد نہ بیوی کو توفیق اٹھ کر جانے کی، نہ شوہر کو توفیق اٹھ کر جانے کی۔ ہماری وہ بیوی جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر گندے گندے ڈرامے دیکھتی، اگر وہ ہوتی تو فوراً کہتی اول تو ہم نکلتے نہیں بیوی کو بستر پر چھوڑ کر، اور اگر کوشش بھی کوئی کرتا تو بیوی یہ کہہ کر روکتی کہ اکیلے تمہارے نہ جانے سے کیا فرق پڑنے والا، مدینے کے سارے لوگ تو جا رہے ہیں، حضور کو پتا ہے کہ تمہارا آج ہی نکاح ہوا ہے، تم نہیں جاؤ گے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، تم نہ جاؤ، میرے بھی تو حقوق ہے تم پر نہ جاؤ۔ آج کی بیویاں ہوتی تو یقیناً راستے کا روڑا بنتی، لیکن قربان جناب حنظلہ کی بیوی پر پہلی رات کی دلہن اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے روانہ کرتی ہے۔ جناب حنظلہ آتے ہیں میدان جنگ میں، جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جب جنگ کا گرد و غبار چھٹتا ہے، 72 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، انہوں نے جان شہادت نوش کیا تھا۔ آقا نے فرمایا شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کرو، ایک ایک کر کے لاشیں جمع کی جاتی ہیں، 71 لاشیں تو مل جاتی ہیں، جناب حنظلہ کی لاش نظر نہیں آتی۔ صحابہ پریشان ہیں، اے آقا ہم نے زخمی ہو کر انہیں گرتا دیکھا ہے، ہم نے زمین پر تڑپتا دیکھا ہے، ہم نے روح پرواز کرتا دیکھا ہے، ہم نے جسم کو ان کے زمین پر پڑا دیکھا ہے، ہم نے ان کا لاشا دیکھا ہے، لیکن ہمیں حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی، کہاں چلی گئی؟ آقا فرماتے جاؤ دوبارہ جا کر تلاش کرو، جاؤ جاؤ پھر سے جا کر دیکھو تو صحیح۔ اب صحابہ جب دوبارہ آتے ہیں دیکھ کر حیران تھے، جہاں جناب حنظلہ گرے تھے زخمی ہو کر آپ کی لاش وہیں تھی، لیکن حال یہ تھا ان کے جسم سے تازہ پانی بہ رہا تھا، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ایسا لگتا تھا حنظلہ ابھی ابھی غسل کر کے میدان میں آ کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا ہم نے سارے شہداء کی لاش کو اٹھایا، ان کے جسموں سے خون بہتا تھا، حنظلہ کے جسم سے تازہ پانی بہ رہا ہے، اے آقا آخر وجہ کیا ہے؟ ہم پہلے گئے تو لاش نہ ملی، اب گئے تو لاش مل گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء مسکرا کر فرماتے ہیں سنو سنو، حنظلہ اس وقت جب میدان جہاد میں آیا تھا اس حال میں تھا، اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑ کر آیا تھا، اس پر غسل فرض تھا، یہی وجہ ہے اس حالت میں اس نے جام شہادت نوش کیا کہ اس پر غسل فرض تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر منگایا ہے، آسمانوں نے اس کو، آسمان پر فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے، اور غسل کے بعد دوبارہ اسے زمین پر پہنچایا گیا ہے۔ اے مسلمانوں معلوم ہوا اللہ کی راہ میں اپنی جوانیاں جو لٹاتے ہیں اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں انہیں انعام عطا فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان نثار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ، ہماری جوانیاں، حضرت حنظلہ، ہماری حضرت جوانیاں حنظلہ، کہاں لٹ رہی ہیں؟ ہماری جوانیاں کہاں برباد ہو رہی ہیں؟ کل تک مسلمان شراب پی رہا تھا، ڈرگس لے رہا تھا، کوئی چرس کا شوقین، کوئی گانجے کا شوقین، کوئی چلم کا شوقین، کوئی افیم کا شوقین، اب کورکس ہے، ایم ڈی ہے، وائٹنر ہے، براؤن شوگر ہے، ہیروئن ہے، نہ جانے کیسی کیسی نشاور چیزیں وجود میں آ گئی، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کوئی نشہ نہیں کرتا، میں کوئی نشہ نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں کوئی نشہ نہیں کرتا، لیکن اب ایک ایسا نشہ بھی وجود میں آ گیا ہے کہ نشہ کرنے والا بھی، اس کا ایڈکٹ بھی خود نہیں جانتا کہ یہ بھی کوئی نشہ ہے، اور جانتے وہ کیا ہے؟ وہ انٹرنیٹ کا نشہ ہے، انٹرنیٹ کا نشہ۔ کل تک ہم پیسے دے کر انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے تھے، 100 روپے میں 1 جی بی ملا، 200 روپے میں 2 جی بی ملا، تو کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی واٹس ایپ پر پکچر بھی بیچتا، فوٹو بھی بیچتا، تو ہم پہلے پوچھتے تھے کس چیز کی فوٹو ہے، پھر ڈاؤن لوڈ کرتے تھے۔ ہم ایک ایک ایم بی کو، ایک ایک پکچر، ایک ایک آڈیو کلپ اور ویڈیو کو سوچ سمجھ کر ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی کمپنی وجود میں آ گئی ہے جس نے تمام لوگوں کو مفت ڈیٹا پرووائڈ کر دیا ہے۔
2G 3G نہیں 4G ہے, 1 GB 2 GB نہیں انلمیٹڈ ہے. آپ کو نہ جوائننگ فیس دینا ہے, نہ کارڈ خریدنے کا پیسہ دینا ہے, نہ آپ کو ریچارج اور ریفیل کا پیسہ دینا ہے, نہ آپ کو بل بھرنا ہے. پہلے 3 مہینے مفت دیا گیا, اب اس کو مارچ اینڈ تک مفت کر دیا گیا. آخر 6 مہینے کے لیے یہ 4G انلمیٹڈ ڈیٹا, انلمیٹڈ کالز آپ کو جو فری پرووائڈ کر دیا ہے, آخر کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں, دینے والا آپ کا برادری والا ہے, آپ کا دوست احباب ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا ہمدرد ہے. آخر ہے کون؟ آپ نے غور کیا؟ اس مہنگائی کے دور میں کوئی مفت میں 1 کلو آٹا نہیں دیتا, وہ مفت میں ڈیٹا دے رہا ہے. آخر کیوں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اور جب سے یہ مفت ڈیٹا ملنا شروع ہوا, آپ دیکھیں مسلمانوں کی بستی میں رات کے 2 بجے آپ گزرے, 3 بجے آپ گزرے, 4 آوارہ یہاں بیٹھے ہیں, 5 آوارہ وہاں بیٹھے ہیں, کچھ پان کی ٹپری پر, کچھ چائے کی دکان پر, کچھ چوراہے پر, کچھ میدان میں, کچھ بلڈنگ کے نیچے, کچھ بلڈنگ کے پیچھے, کچھ گلی کے اندر, ہر جگہ 4-4, 5-5, 8-8 نوجوان آپ کو نظر آئیں گے. میں پوچھتا ہوں, رات بھر بیٹھ کر اپنے موبائل میں جو ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے, کیا کر رہا ہے؟ کیا قرآن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے؟ کیا علماء کے بیانات ڈاؤن لوڈ کرتا ہے؟ کیا بتاؤ نبی کی نعت ڈاؤن لوڈ کرتا ہے؟ اگر قرآن و نعت والا ہوتا, اسے رات کے 3 بجے گلی میں چھپ کر نہیں کرنا ہوتا, اپنے گھر میں کر سکتا تھا, ماں باپ کے سامنے کر سکتا تھا. یقیناً اے مسلمانوں, انہوں نے مفت ڈیٹا تو دے دیا, لیکن تمہیں پتا نہیں ہے اس مفت ڈیٹا کے ذریعے تم اپنی قبر کو گہرا کھود رہے ہو اور اپنی آخرت کو تباہ برباد کر رہے ہو. اور یہ وہ نشہ ہے, آپ کو 6 مہینہ دے دیا ہے مفت میں, 6 مہینے میں ایسے عادی بن جاؤ گے, ایسے عادی بن جاؤ گے کہ بعد میں جب وہ چارج کرنا شروع کریں گے تو پیسہ دے کر تم ان کا ڈیٹا خریدو گے, پیسہ دے کر تم ان کی فیسلٹی حاصل کرو گے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ایسی لت لگ جائے گی کہ بن فیس بک کے نیند نہیں آئے گی, ایسی لت لگ جائے گی کہ بن واٹس ایپ کی چیٹنگ کے نیند نہیں آئے گی, ایسی لت لگ جائے گی کہ جب تک گندے گندے ویڈیو تصویریں نہ دیکھ لو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اور اے مسلمانوں, جب یہ لت لگ جائے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک شرابی اگر رکشہ چلانے والا ہو, ایک جواری ہو, ایک ٹیکسی چلانے والا اگر جواری ہو, ایک مان لیجئے کوئی کاروبار کرنے والا کسی نشے کا عادی ہو, اگر رکشہ چلانے والا رات دن محنت کر کے 200 روپے کماتا ہے تو 200 روپے سے بچے کی فیس کی فکر بعد میں کرتا ہے, گھر کے راشن کی فکر بعد میں کرتا ہے, اپنی بوڑھی ماں کے علاج کی فکر بعد میں کرتا ہے. وہ 200 روپے سے سب سے پہلے نشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ کو یہ مفت ڈیٹا کی لت پڑ جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کل جب یہ کمپنیز چارج کریں گی تو آپ انہی کو مسکراتے ہوئے ہر مہینے 1000, 1500, 2000 روپے دو گی. کیوں؟ عادی ہو گئے, لت پڑ گئی, نشہ آ گیا ہے آپ کو اس کا. میں کہتا ہوں یہ جو دے رہی ہیں مفت میں آپ کے ہمدرد ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کی آخرت سنوارنے والے نہیں. اس مفت ڈیٹا کے ذریعے آپ کی جوانی بھی لوٹ رہے ہیں, آپ کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. توبہ کر لو, سنبھل جاؤ. یہ جوانی گٹکے مادے زردے کے لیے نہیں ہے, یہ جوانی شراب زنا جوئے کے لیے نہیں ہے, یہ جوانی گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں بجانے کے لیے نہیں ہے, یہ جوانی اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ جوانی اللہ کی نعمت ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہوگا, 5 وقت کا نمازی ہوگا, مسجد کے نمازیوں کی قدر کرتا ہوگا, اپنے سے بڑوں کا احترام کرتا ہوگا, چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوگا, میں عبد القادر وعدہ کرتا ہوں کل وہ قیامت میں چاہے جہاں بھی ہوگا میں اسے تلاش کروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. یہ انعام غوث اعظم دے رہی ہیں میری قوم کے نوجوان. تو جب غوث اعظم یہ انعام دیں تو جو تمام انبیاء کے امام ہیں وہ کیا انعام دیں گے؟ اللہ کیا انعام دے گا؟
توبہ کریں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا